بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام ابلاغ عامہ اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم موجودہ دور چونکہ ڈیجیٹل دور ہے اور پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹریکشن جو ہے، آپ کسی کے سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں میڈیا، سوشل میڈیا، انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن اور ڈیٹا، ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے کو بھی، مسلمانوں کو بھی وہ ایک طریقے سے اس کو افیکٹ کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس پروگرام میں ہم یعنی ابلاغ عامہ اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے ابلاغ عامہ کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے ابلاغ کو یا میڈیا کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے، اپنے پیروکاروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر میاں محمد رمضان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سامعین کرام، ڈاکٹر میاں رمضان صاحب جو ہے وہ PhD ہے میڈیا سائنسز میں، اور سیرت کے حوالے سے اور میڈیا کے حوالے سے یوں سمجھیے گا کہ ایک اتھارٹی ہے اور اس کے اوپر ان کا عبور ہے، اور اسی پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ مستقل طور پر شریک ہوتے جائیں گے۔ گزشتہ پروگرام میں میاں صاحب نے جو ہے میڈیا کے حوالے سے، تعلیمات نبوی کے حوالے سے اور پھر جو حق اور باطل کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی۔ میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میاں صاحب سے گزارش کروں گا کہ گزشتہ پروگرام میں جیسے آپ نے بات کی کہ ایک تو ہے تہذیب حق، تہذیب سچ، اور ایک تہذیب باطل، اور پھر آپ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو تہذیبی باطل ہے یا آج کے دور کا جو تہذیب ہے جو غالب ہے، بعض لوگ اس کو مغربی تہذیب کا نام بھی دیتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ میڈیا جو ہے اس کا پرچار کر رہا ہے، میڈیا جو ہے اس نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو ذرا ہم پہلے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مغربی تہذیب، موجودہ تہذیب، جدید تہذیب یا باطل تہذیب یہ ہے کیا، اور پھر ہم میڈیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بات کریں گے، تو اس کی آپ وضاحت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں رفاع 102.2 رفاع ریڈیو کا شکر گزار ہوں کہ اس نے انتہائی اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کے لیے آج موقع دیا ہے۔ عسکری صاحب، قرآن مجید میں دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، حزب الشیطان اور حزب الرحمن۔ حزب الشیطان جو ہے یہ باطل تہذیب کی نمائندہ ہے، اور حزب الرحمن جو ہے یہ اسلامی تہذیب اور سویلائزیشن کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کو قرآن نے خیر اور شر بھی کہا، اس کو قرآن نے جو ہے حق اور باطل بھی قرار دیا۔ یہ ساری اصطلاحات جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی اور سیرت کی کتابوں میں بھی یہ ملتی ہیں۔ ٹھیک۔ اب جو تہذیب باطل ہے یا تہذیب حق ہے، جو رحمان کی تعلیمات پہ مبنی تہذیب ہے یا جو شیطان کی تعلیمات پہ مبنی تہذیب ہے، ان کے اپنے اپنے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں۔ صحیح۔ یہاں پہ جب ہم مغربی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو جو بھی غالب تہذیب ہوتی ہے، جی بالکل، ایک تو میڈیا کا المیہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے نہ صرف تہذیب کا بلکہ جو ایلیٹ کلاس کی جو تہذیب ہوتی ہے جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں، جی یہ اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ اچھا، اور آج کل کے دور میں جو تہذیب مغرب ہے وہ اپنے آپ کو ماڈرن کہتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا روشن خیال کہتی ہے، تو لہٰذا میڈیا بھی اس کے ایک کارندے کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے تہذیب مغرب کی جو بنیادیں ہیں ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں۔
اسلامی تہذیب کے مقابلے میں جو تہذیب مغرب ہے اس کی 3 بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد ہے لادینیت، جسے ہم سیکولرزم کہتے ہیں. اچھا. دوسری تہذیب اس کی ہے قوم پرستی، جسے نیشنلزم ہم کہتے ہیں. اور اس کی تیسری جو نشانی ہے یا کریکٹرسٹکس ہے وہ ڈیموکریسی ہے، یعنی جمہور کی حکومت. اچھا. اب یہ 3 انڈیکیٹرز ہیں. اگر اس کے ہم تھوڑا سا تفصیل کے اندر ہم جائیں تو سیکولرزم جو ہے، پہلے ہم لادینیت کی بات کرتے ہیں کہ سیکولرزم جو ہے یہ ایک ایسا طرز زندگی ہے جس میں ریاستی اداروں اور مذہبی معاملات کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے یہ ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. اچھا. تو سیکولرزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک فرد جو ہے جب وہ فرد کے، میں آگے ڈیٹیل میں اس پہ بات کروں اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں. نہیں آپ کنٹینیو کریں. اچھا، کیمبرج انگلش ڈکشنری جو ہے اس کے مطابق سیاسی و معاشرتی معاملات میں مذہب کی عدم مداخلت کا نام سیکولرزم ہے. اچھا. اور اسی طرح امریکن ہیریٹیج ڈکشنری نے اس کی جو تعریف کی ہے، اجتماعی معاملات مذہب کو شامل کیے بغیر چلانے کا نام سیکولرزم ہے. اور آکسفورڈ مریم ویبسٹر ڈکشنری ہے، یہ بھی ایک معتبر انگریزی لغت ہے. اس کے مطابق سیکولرزم کی تعریف یہی ہے، یعنی مذہب اور خدا اگر ہیں بھی تو انفرادی زندگی تک اس سے آگے جانے کی ان کو کوئی اجازت نہیں ہے. یعنی یہ سادہ لفظوں میں جو اس کی تعریف کی گئی ہے. اب اگر اس کو غور کریں، جو اہم پوائنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں، پہلا نقطہ یہ آتا ہے کہ یہ جو مغربی تہذیب کا جو پہلا نقطہ ہے یا پہلا اس کی جو اساس ہے یا بنیاد ہے، صحیح، اس کے مطابق مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹوٹل یہ پرائیویٹ معاملہ ہے. ہاں. اس میں کسی دوسرے کو، ریاست کو دخل دینے کی ضرورت نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے. ذاتی معاملہ. البین الانسانی اور بین الاقوامی معاملات کی تمام صورتیں خدا اور مذہب سے آزاد ہیں. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک ایک شخص فردن فردن تو اللہ کے بندے ہیں. یہ نہیں، سیکولرزم یہ مانتا ہے صحیح کہ فردن فردن تو اللہ کے بندے ہوں، اور یہی جب مل کر ایک معاشرہ بنائے تو خدا کے بندے نہ ہوں. یعنی ایک بڑی عجیب بات ہے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا انفرادی طور پر تعلق رکھے لیکن اجتماعی طور پر تعلق نہ رکھے. اچھا، انسان انفرادی زندگی میں اللہ کا پابند ہے اور اجتماعی معاملات میں وہ خود مختار ہے. ہاں بالکل. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس عقل بھی جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ماتم کرتی ہے کہ یہ کیسا نظریہ ہے کہ ایک ہے تو اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، جب 2 ہو جائیں 3 ہو جائیں تو اس کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتا. آج کی جو حکمران تہذیب ہے جس کو ہم ویسٹرنائزیشن بھی کہتے ہیں، جو ویسٹرن سویلائزیشن بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کوکلائزیشن بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو میکنولائزیشن بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں اس تہذیب کے. تو آج پوری دنیا کے اندر یہ تہذیب جو ہے یہ رائج الوقت رائج ہے اور یہ حکمرانی کر رہی ہے. اور میڈیا جو ہے نا اس کا کرندہ ہے. اب اس کے اندر جو ہے اس میں یہ دیکھیں، یہ جو حد بندی ہے یہ ایک مہمل نظریہ ہے. یعنی یہ کہ فرد پہ تو اللہ تعالیٰ کی چیزیں لاگو ہوں اور جب افراد ہو جائیں تو ان کے اوپر یہ لاگو نہ ہوں. تو یہ خود ایک بے معنی سی چیز جو ہے نا وہ لگتی ہے. وہی میاں صاحب مطلب یہ ہوا کہ 4 5 7 10 بندے مل گئے، چلو سود کا کاروبار کرتے ہیں، اور شامی آ کے جی ہر ایک الگ الگ ہو کے گھر میں چلے گئی، اللہ سانو معاف کر دے. ہاں بالکل ایسے ہی ہو جائے، کیونکہ وہاں تو اپلائی نہیں ہو رہا نا اجتماع کے اوپر. وہ 10 افراد کے اوپر تو نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ ایک کے اوپر مانتے کہ چلو بھائی شامی جا کے نا ذرا دعا کر لیجئے گا یا تھوڑا سا صدقہ دے دیجئے گا. جی بالکل. یہ آج کل یہی ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے. اور میڈیا اور ہمارے ڈرامے اور ہمارے جو جتنی ایڈورٹیزمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے ہر کسی نے اپنا سارا دن سود کٹھا کرتا ہے اور شام کو دسترخوان چلاتا ہے. اچھا، سارا دن جو ہے نا رشوتیں لیتا ہے، جا کے دربار پر دیکھ چڑھا آتا ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہمارا میڈیا اس کو جو ہے نا اصل میں یہ لادینیت ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ عملاً جب معاملات کا تعلق خدا سے ٹوٹتا ہے تو از خود وہ شیطان سے جڑ جاتا ہے. بالکل. اور اسی طرح خدا کی رہنمائی سے محرومی کے بعد خواہش اور ناقص علم و تجربہ ہی خدا بن جاتا ہے. اور پھر انسانی عقل انفرادی، طبقاتی، قومی اور نسلی خود غرضیوں کے زیر اثر آ جاتی ہے. لادینیت کا محاصل یہ ہے
کہ انسان بے لگام، غیر ذمہ دار اور نفس پرست طرز عمل کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اور آج اگر ہم اپنے میڈیا پہ، وہ سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ہمیں اسی چیز کا پرچار کرتے نظر آتا ہے۔ بالکل۔ وہ ایون وہ اپنی جو چیزیں ڈراماٹائز کرتا ہے یا فلماتا ہے چیزیں، جی۔ تو وہ بھی ایسے گھروں، ایسے پارکوں، ایسی سڑکوں پہ کہ جہاں کہ یہی چیزیں جو ہے نا کہ ساری کی ساری مادیت نظر آتی ہے، اس کے اندر آدمیت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ لباس کے انداز، بول چال، جانے کا، آنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی لادینیت کو جو ہے نا وہ اس کا مظہر ہے۔ اور کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے یار یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ۔ لیکن تہذیب مغرب میں تو ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے مد مقابل جو رحمان کی تہذیب ہے یا جو اسلام کی تہذیب ہے، اس میں انسان جو ہے وہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ رہتا ہے، اور وہ اللہ کی تمام چیزوں کا پابند ہے۔ یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے، مطلب یہ نہیں کہے گا کہ پہلے سور ہو گئی تو میں نے نہیں اٹھنا، نہیں اٹھنا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح اس کے جو دوسری کریکٹرسٹک ہے، خاصیت ہے تہذیب مغرب کی یا تہذیب باطل کی، جس کے بارے میں قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ ادیان باطلہ پہ دین حق کو غالب کرے۔ جی، لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں نا اسلامی تہذیب کی یا مغربی تہذیب کی یا باطل تہذیب کی، تو مغربی تہذیب کا جو میڈیا ہے وہ اس کا پرچار کرے گا، جو اسلامی تہذیب کا میڈیا ہے وہ اس کا پرچار کرے گا۔ صحیح۔ اچھا، لیکن پرچار کب کرے گا؟ جب اسے اس کا علم ہوگا کہ یہ ہے کیا، اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ اب اس کی دوسری بنیاد جو ہے وہ قوم پرستی ہے۔ ٹھیک۔ قوم پرستی، قومی مفاد اس نظریے کا سب سے بالا تر رسول ہے، یعنی امریکن یہ امریکہ کو ترجیح دیں گے، جرمن جرمنی کو ترجیح دیں گے، ہندوستان والے ہندوستان کو ترجیح دیں گے، پاکستان والے پاکستان کو۔ تو اس میں یہ کہ انسان مسلمان بعد میں ہے، اللہ کا بندہ بعد میں ہے، اور امریکن پہلے ہے۔ گریٹ امریکہ، گریٹ امریکہ کہہ لیں، یا سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ یہاں پہ لگا تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھا دیکھی پھر سب عرب کنٹریز نے بھی جو ہے نا وہ یہی نعرہ جو ہے نا لگا لیا، یمن انا وطنی، ہاں انا وطنی۔ تو یہ وطن جو ہے یہ بھی ایک خدا، ایک بت جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ کسی عالمگیر روحانی یا سیاسی اقتدار کے ہاتھوں میں شطرنج کے مورے نہ بنے، اور بے دینی کی تحریک نے جس جگہ سے خدا کو بے دخل کیا تھا وہاں قومیت کو لا بٹھایا۔ اب دیکھیں اسلام نے دیکھیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جو بنیاد دی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو اللہ سے زیادہ خوف رکھنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ خوف کی بجائے اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے۔ خوف بھی ایک تعلق ہے، دیکھیں امید اور خوف یہ دونوں تعلقات کے نام ہیں، خوف ہوا تھا، اور اس دنیا میں جو انسان ہے وہ خوف اور امید کی بنیاد پہ جیتا ہے۔ دیکھیں دوزخ کا خوف ہے اور جنت کی امید ہے۔ یہ الفاظ کی چھیڑ چھاڑ میں اس لیے آپ کے ساتھ کرتا ہوں کیونکہ آپ بڑے اچھے طریقے سے وہ کرتے ہیں۔ جزا اور سزا ہے نا جی، جزا جو ہے یہ امید ہے، سزا خوف ہے۔ تو خوف جو ہے نا یہ میں اس لیے یہ الفاظ کی چھیڑ چھاڑ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ پھر چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے وضاحت کرتے ہیں، کیونکہ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ممبر و محراب سے یا میڈیا سے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ان چیزوں کی وضاحت ہوتی نہیں ہے تو لوگ پھر ڈر جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو قوم پرستی ہے، دیکھیں قوم پرستی کو قرآن مجید نے ریجیکٹ نہیں کیا۔ اچھا، سورہ الحجرات کے اندر فرمایا کہ یہ جو قبائل ہیں یا قومیں ہیں، لِتَعَارَفُوا، یہ تمہارے تعارف کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ ان کو آپ خدا بنائیں۔ بالکل۔ تو جب آدمی قوم پرستی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے نزدیک قوم پرستی جو ہے یہ بلند ترین اخلاقی قدر اور قومی مفاد قرار پاتی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح نیکی وہ ہے جو قوم کے لیے مفید ہو اور جھوٹ، بے ایمانی یا ظلم ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی قوم پرستی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب جتنی یہ جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں کہ اگر امریکہ کے وہ مفاد میں ہے مثال کے طور پہ تو عراق کو تباہ کر دو، بالکل۔ اگر پاکستان کے مفاد میں ہے
تو جو ملک اس کے آگے اس کو روند ڈالو. اچھا وہاں پہ ان کے خزانوں پہ قبضہ کرنا، ان کے باشندوں کو قتل کرنا، لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دینا، بھوک افلاس کا شکار کر دینا، اس لیے کہ میرے ملک کا یا میرے وطن کا مفاد اس میں جو امریکنز نے افغانستان اس کے اوپر عراق کے اوپر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن اتنا واویلا میڈیا نے اور وہ سب نے، پھر بعد میں جناب کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ یہی میڈیا ہے جو اس کا کارندہ بنتا ہے، مارتا ہے، ٹھیک ہے، اور چین بھی نہیں کرنے دیتا. کہتے ہیں قتل بھی کرتے ہو تو یعنی وہ ہے نا کہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ میڈیا کا کمال ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. اسی طرح اس کی جو تیسری اصغر بھائی بنیاد ہے اس تہذیب کی، وہ ہے ڈیموکریسی، جسے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت. جی آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت جو ہے یہ اس کی جو عام تعریف کی گئی ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. ٹھیک ہے، لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے. جی اور اس کا جو سب سے خطرناک جو نعرہ ہے وہ ہے کہ عوام قوت کا سرچشمہ ہے. عوام قوت کا سرچشمہ ہے. اب اس جمہوریت کی یہ جو بے لگام جمہوریت ہے، یہ تہذیب مغرب کا اس کی ایک بنیاد ہے. اچھا. اور اس بنیاد کے ذریعے وہ جس چیز کو چاہتے ہیں وہ جائز قرار دے لیتے ہیں، اور جس چیز کو چاہتے ہیں ناجائز قرار دے لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے اندر کشمیر کے اوپر کب سے قراردادیں پڑی ہوئی ہیں، وہ نکارا، اور ایسٹ تیمور کے اوپر انہوں نے لا کے اس کو آزاد کروا دیا. 2 حصوں میں بانٹ دیا. اس لیے کہ اس تہذیب کے جو حاکم ہیں یا جو اونر ہیں یا جو کارندے ہیں، ان کے نزدیک یہی جمہوریت ہے. تو اس لیے یہ جو جمہوریت ہے مجموعی قومی خواہش کو پابند کرنے والی اس کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں جو ہم جنس پرستی تھی، جی یہ گناہ تھا. بالکل. بعد میں یہ نفسیاتی مرض بنا، جی، اور اب یہ قانونی حق بن گیا. جی بالکل. یہ کس بنیاد پہ ہوا؟ اسی جمہوریت کی بنیاد کے اوپر. تو یہ اس کی تیسری جو ہے نا وہ بنیاد ہے جس کے ذریعے عوام کو خواہشات کا پابند بنا دیا جاتا ہے. قوم کے لیے جائز ہوئی ہے جو اس کی خواہش ہے. صحیح. تو یہ 3 بنیادیں ہیں اس تہذیب کی. اس تہذیب کی میں آپ کو ایک اور جھلک دکھانا چاہوں گا کہ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ یہ تہذیب جو ہے، یہ انسان جب بھی یہ کسی ملک کے اندر یا کسی معاشرے پہ حملہ آور ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی ہمدرد بنتی ہے. ایک ریفارمر کے طور پہ آتی ہے. جیسے ابھی آپ نے ماس ڈسٹرکشن ویپنز کی بات کی، تو امریکہ نے عراق پہ اس لیے حملہ کیا اور میڈیا نے اس حملے کو لیجیٹیمیٹ کیا، جائز قرار دیا، پرچار کیا کہ یہاں کے جو حکمران ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں، عراقیوں کے دشمن ہیں، اور ان کے پاس اس طرح کے ہتھیار اور ویپنز ہیں کہ اگر ان سے یہ نہ لیے گئے یا ان سے اقتدار نہ لیا گیا تو یہ پوری دنیا کو تباہ کر دیں. اچھا، یہی تہذیب جو ہے یہ قرآن مجید کو تشدد کی کتاب کے طور پہ پیش کرتی ہے. جی. یہی کتاب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگجو کے طور پہ پیش کرتی ہے. یہی میڈیا جو ہے اللہ رب العزت کو جو ہے وہ جنگوں کے خدا کے طور پہ پیش کرتا ہے. جی. حالانکہ صورتحال اس کے بالکل جو ہے نا برعکس ہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی جھلک جو ہے وہ رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اپنی 10 سالہ زندگی جو ان کو بقیہ تھی اس میں جو انہوں نے جد و جہد کی، اور ان کی جد و جہد کا محور کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اسی تہذیب کے پرچار کے لیے، یعنی تہذیب باطل کے خلاف جس کے اندر بتوں کو پوجا جاتا تھا، عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لوٹ مار کو معیشت کا نام دیا جاتا تھا، انسان جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح قتل ہوتا تھا، عورت جنس کی طرح بازار میں بکتی تھی،
کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بالکل۔ یہ حالت تھی۔ تو اس تہذیب کے مقابلے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد شروع کی تو 10 سالہ زندگی کے اندر 89 جنگیں جو ہیں نا انہوں نے لڑی، چھوٹی موٹی، صحیح، یعنی چھوٹی موٹی 79 جنگیں جو ہیں وہ لڑی گئیں۔ اور ان جنگوں کے اندر میں حیران رہ گیا کہ جو دشمن ہے، جو مخالف ہے، اس کے 559 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، یعنی 10 سال ہیں اور 100 جنگیں ہیں چھوٹی موٹی، اپنی 90 کر لے چلو، 90 جنگیں ہیں چھوٹی موٹی، اور ان کے اندر اور ان کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ 259 ہیں جو شہید ہوئے۔ اچھا، یعنی یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے۔ اور جب یہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرتے ہیں تو اس وقت مختلف لوگوں کو علم تھمائے گئے تھے، تو ایک صحابی ہیں جن کے ہاتھ میں علم تھا اور ان کے زبان سے یہ نکل گئی بات کہ آج انتقام کا دن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر ان سے علم لیا اور یہ اعلان کیا کہ آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج رحم کا دن ہے، یعنی نبی امن و رحمت کا یہ فیصلہ، جی یہ فیصلہ۔ اور انہوں نے ساتھ فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم، معاف کر دی۔ حالانکہ مکہ میں ہر گھر اور ہر گلی اور ہر کونے پر ان کو دشمن موجود تھا، جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، اس سے اور کیا آپ کے بڑی ساتھیوں کو دشمنی، شہید کیا، لیکن ان سب کے لیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عام جنگجوؤں کی طرح نہیں تھے، بالکل، بلکہ وہ نبی رحمت تھے، بالکل، وہ دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے۔ بالکل، اور یہ ہے صحیح۔ اچھا میاں صاحب، اب اگر ہم سیرت طیبہ کی روشنی میں آ جائیں تو ہم ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ میں تھوڑی سی ذرا ایک اور بات جو ہے نا کمپیریزن رکھنا چاہ رہا ہوں، بالکل، پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ میڈیا جو ہے نا اس کا کیسے مقابلہ کرے۔ اب اس کے مقابلے میں یہ جو میں نے آپ کو داد و شمار دی ہیں، صرف میں 2 جنگوں کا ذکر کرتا ہوں۔ 2 جنگوں میں 1 ارب انسان اب تک قتل ہو چکے ہیں، یعنی جو 2 فرسٹ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار۔ یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے یہ 1914 سے 1918 کے درمیان ہوئی، جس کے اندر 2 اس کے سینٹر تھے، اور دونوں کے اندر دنیا کے بڑے بڑے ممالک، جس میں جو سینٹرل پاور جس کے اندر جرمنی تھا، آسٹریا، ہنگری، ترکی، بلغاریہ، اور اس کے مقابلے کے اندر جو الائیڈ پاور تھی اس کے اندر فرانس تھا، برطانیہ تھا، رشیا، اٹلی اور جاپان۔ یہ اس کے اندر 10 ملین لوگ مارے گئے۔ 10 ملین۔ اور دوسری جو جنگ عظیم ہوئی ہے جو 1939 سے لے کر 1945 تک جاری رہی، اس میں انہوں نے ایکسس اور الائیڈ ایکسس 2 کیمپ بنائے تھے، صحیح، اور آلموسٹ یہی ممالک ایک آدھ کے فرق کے ساتھ جو ہے اس کے اندر جو ہے محتاط اندازہ یہ ہے کہ 50 سے 80 ملین لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور اس میں 35 سے 55 ملین جو ہے یہ ڈائریکٹ جو مرے ہیں، اور 13 سے 20 ملین لوگ وہ ہیں کہ جو جنگ کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں مارے گئے۔ صحیح۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان جنگوں کے بارے میں مغرب کا میڈیا آج بھی جو ہے اس کے نقائص اور اس کے بد اثرات کی بات نہیں کرتا۔ نہیں، ان کو 500 نظر آ رہے اور 269۔ اچھا، اب اس کے مقابلے کے اندر جو ہے جس نے 10 سالوں میں اور 90 جنگوں کے اندر صرف 1018 لوگ مارے گئے، جی، ٹوٹل ملا جس میں 259 ان کے اپنے ہیں اور 559 جو ہیں وہ مخالف کیمپ کے، 759 جو ہیں وہ مخالف کے ہیں۔ تو ان کو یہ جو ہے نا جنگوں کا بادشاہ نظر آتا ہے، اور ان کی امن کے تعلیمات ہیں وہ جو ہے وہ تشدد کی کتاب نظر آتی ہے، اور ان کا خدا جو ہے وہ جنگوں کا خدا نظر آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان حقائق سے ہم واقف ہوں گے، ایک ہمارا جو میڈیا ورکر ہے یا ہمارا صحافی ہے یا ہمارے جو میڈیا آؤٹلیٹس کو جو لوگ چلانے والے ہیں، جب وہ ان تعلیمات سے واقف ہوں گے تو پھر وہ اپنی بات کریں گے، پھر وہ دوسروں کی بات نہیں کریں گے۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ ہے
کہ میڈیا کو اور میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو ان حقائق سے جو ہے نا وہ واقف کیا جائے. صحیح. تو یہ کس طرح سے ہوگا جس کہ ہم ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اگر مقابلہ کرنا چاہیں تو کوئی مسلمان کے لیے جو مسلم میڈیا ہے وہ کیا ٹولز استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی تربیت گاہیں، کوئی میڈیا ورکشاپس، کوئی لٹریچر، کوئی اکیڈیمیا میں کوئی فرق؟ دیکھیں اس کے اندر پہلی بات تو یہ آج کے دور کا جو ایک بڑا المیہ ہے، یہ پچھلے دنوں میں نے اس پہ بھی ایک کام کیا کہ دیکھیں ایک دور تھا کہ جب ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے جی اس میں دنیا بھر سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے. ہاں، آپ اندلس کی مثال لے لیں، آپ بیروت کو دیکھ لیں، بغداد کو دیکھ لیں، ان کی لائبریریز جو تھیں یہ دنیا بھر کے لیے روشنی کا سامان تھی. صحیح. اور آج میں رفا یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے کریکولم کا میں نے ایک انالیسس کیا، تو اس میں یہ میں نے وائس چانسلر صاحب کو جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو یہ بھیجا بھی اچھا کہ آج ہمارے اپنے کریکولم کے اندر ہم جو ہے 99%، چلو تھوڑا کم کر لیں، 95% جو سلیبس ہے وہ اغیار کا لکھا ہوا ہے. صحیح. وہ ان لوگوں کا لکھا ہوا جس کی تہذیب کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں. جی جب وہ انہی کے اداروں سے پڑھیں گے اور انہی کی کتابیں پڑھیں گے، انہی کی سوچ کو، انہی کے تھاٹس کو آگے لے کے چلیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ہماری تہذیب کی بات کریں. صحیح. تو اس لحاظ سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ جتنے بھی میڈیا سکولز ہیں وہ اپنے نصاب اور کریکولم کو جو ہے ان بنیادوں کے اوپر استوار کرنے کی کوشش کریں. جی یعنی جس کے اندر تہذیب اسلامی اور تہذیب مغرب دونوں کا ایک موازنہ موجود ہو. ٹھیک. جب ہمارا جرنلسٹ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر جو ہے وہ فیلڈ کے اندر جائے تو اس کی سوچ اور اس کی جو اپروچ ہے وہ بہت واضح ہو. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ جو رپورٹنگ کے اصول ہیں اور جو لکھنے کے اصول ہیں، جو بولنے کے اصول ہیں، یہ سیرت طیبہ کی روشنی کے اندر جب ہم لوگوں کو سکھائیں گے، ان کو ٹرینڈ کریں گے، صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جا کر مثال کے طور پہ آج کل کے میڈیا کے اندر ایک جو بڑی خرابی ہے وہ جو سنسنی خیزی ہے وہ پھیلانے پہ لگا ہوا ہے. جی. اور اس کے ذریعے ہی وہ ریٹنگ کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ سچ اور جھوٹ، اس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے. مبالغہ آرائی، اس سے ہم کام لیتے ہیں. تو جب ایک اپنے اب ورکرز کو، میڈیا ورکرز کو جب آپ ٹرینڈ کریں گے، اس کو آپ سیرت طیبہ سے آپ واقفیت دلوائیں گے، اس کی بنیادیں انہیں بتائیں گے، تو آپ دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب اس کی یہ تربیت، اس کی تعلیم یہ ہوگی اور وہ یہ محسوس کرے گا کہ میں اس امت کا ایک حصہ ہوں، اس کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی بھی وہ جھوٹ کو پروان نہیں چڑھائے گا. جبکہ آپ میڈیا کے اوپر دیکھیں، سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے اندر بڑی ڈٹائی کے ساتھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ لکھتے ہیں اور پھر اس جھوٹ کا دفاع کرتے ہیں. دفاع بھی کرتے ہیں. بلکہ مغربی میڈیا نے تو باقاعدہ طور پر ان کے نصابوں کا، اور جو یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے جو پروپیگنڈا ہے، وہ باقاعدہ نصاب کا حصہ ہے کہ جناب پروپیگنڈے کو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے. میاں صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا وقت چونکہ ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، ورنہ باتیں جو ہے وہ بہت ہے، تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کو مزید پھر ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. سامعین کرام، اس پروگرام میں جس طرح کہ ڈاکٹر میاں نوزان صاحب نے وضاحت کی کہ میڈیا جو ہے اگر وہ کسی چیز کو پروموٹ کرنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تہذیب غالب آ سکتی ہے، کیونکہ صبح اور شام وہی چیز دکھایا جاتا ہے. اور میڈیا والوں کی ایک تیوری بھی ہے جو کلٹیویٹیو تیوری ہے کہ جناب علی ایک چیز بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار جو ہے دکھائی جاتی ہے، بار بار اس کے اشتہارات چلتے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں، ٹی وی پر اس کو دکھایا جاتا ہے. جس طرح ڈراموں کے اندر ساس کو جو ہے آج کل ایک بہت بڑا ڈائن دکھایا جاتا ہے کہ بس اس کے قریب نہیں جانا ہے تو وہ بار بار ہو رہی ہے.
اور ایک ٹیلی ویژن چینل پہ نہیں، ہر ٹیلی ویژن چینل پہ جو ہے وہی ساس کو جو ہے ایک منفی رول میں جو ہے اس کو کردار یعنی ماڈل کے نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہی ماڈل جو ہے وہ فروغ پائے گا اور وہی تہذیب جو ہے وہ غالب آئے گی۔ لیکن اس کے برعکس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے اور میڈیا کو اس چوکاٹ کے اندر رہنے دیا جائے یا اس کو اسی کے اندر بند کر دیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، تو پھر اسلامی تہذیب کے علاوہ اور کوئی تہذیب جو ہے وہ پنپ نہیں سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب۔ آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔